تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو باشعور مخلوق بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور اتباع رسول کی پوری توفیق عطا بخشی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اختتام کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ رمضان ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہ مبارک میں بہت زیادہ اس لیے تھی کہ یہ رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ۔ تیاری سے آپ کا ذہن ہو سکتا ہے کہ بازار کی طرف چلا جائے، روزے کا افطار کا سامان ہو یا کپڑا ہو، عید وغیرہ کا نہیں۔ رمضان کے روزوں کی تیاری کا موسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے مہینے میں صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے پورا ماہ، اور اس کے علاوہ جس ماہ میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس سلسلے میں اور جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں شعبان کے تعلق سے، جو آپ محسوس کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، لوگوں کی ایکٹیویٹیز، محلے میں بچوں کا آنا جانا، قرآن پڑھنا، ان کا کہیں ذکر حدیث و قرآن میں نہیں۔ قرآن میں صحیح حدیث سے جو چیز روایت ہے وہ یہ ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کامل پورے مہینے روزہ رکھتے تھے رمضان کا، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے ساتھ کئی عبادتوں کو جوڑ کے رکھتا۔ یوں کہنا چاہیے روزے کے بارے میں کہ روزہ عبادتوں کا ایک مصدر ہے، ایک پیکج ہے۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھیے، عام دنوں میں نہیں کرتا آدمی، لیکن روزہ دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو نماز کی پابندی ضرور کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں اس کی زبان سے گالی نہیں نکلتی، حفوات اور لغوبات کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، صدقات و خیرات بھی وہ اس حالت میں بہت زیادہ کرتا ہے، مساکین کو بھی نوازتا ہے۔ اس کی حالت سدھر جاتی ہے، یعنی اس کی پوری ایک توجہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ رمضان کا بیسک مقصد یہی ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف اور عبادت طرف لگ جائے۔ اب اچانک روزہ آتا ہے، رمضان آتا ہے اور ہم لوگ روزہ شروع کر دیتے ہیں، پریکٹس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اس کی تیاری اس مہینے میں ہونی چاہیے۔ اس کی تیاری اس مہینے میں ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے نوافل روزے رکھیں، کثرت سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اپنے لیے عبادتوں کا دورہ شروع ہو۔ یہ ایام ایسے چل رہے ہیں کہ جن ایام میں ہماری عادتیں ایسی ہونی چاہیے کہ رمضان کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں پہلی تاریخ سے ہی، ورنہ تو رمضان کا ماحول بنتے بنتے 5 دن نکل جاتا ہے اور اگلی 20 تاریخ کو تو مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کثرت سے روزہ رکھتے تھے اس ماہ مقدس کے اندر۔ آپ نے کبھی پوری رات نماز نہیں پڑھی، حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ آپ نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم نہیں کیا۔ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھے۔ تو اس توسط سے شعبان کا مہینہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور مسلم شریف کی 2 حدیثیں پڑھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، ومن اساء، اور جو برا عمل کرے گا فعلیہ، تو اس کی ذمہ داری بھی اسی کے سر پہ ہوگی۔ وما ربک بظلام للعبید،
اور تیرا جو رب ہے نا وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی کے گناہ کو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے یا کسی کی نیکی کو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دے. وہ ظالم نہیں ہے. جتنا کرو گے اتنا کا ہی پاؤ گے. جو گناہ کرو گے اس کے ذمہ دار بھی تم ہی رہو گے. اس آیت نے ہمیں مزاج دیا کہ ہمیں اگر آخرت کے لیے جینا ہے تو خود جینا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہمارے بعد ہماری اعلی اولاد ہمارے لیے کچھ کر دے گی. جیسا کہ مسلمان کے دوسرے طبقات میں رواج ہے, وہ زندگی بھر ہر چیز سے دور رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے قرآن خوانی کر لیں گے, ایصال ثواب کر دیں گے, ہمارے لیے غربا مساکین فقراء کو کھلاتے رہیں گے. آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے, دوسرے کا کیا آپ کو نہیں ملنا ہے. آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا. جو خرچے آپ نے کیے اپنے ہاتھ سے اس کی نیکی آپ کو ملے گی. جو صدقات ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, آپ اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے جبکہ آپ کو پورا حق ہے اپنے مال کے اوپر. آپ جتنا چاہے خرچ کر لیں, کسی کو آپ جواب دیں نہیں. آپ کے بعد آپ کے مال میں سے آپ کے لیے کوئی دوسرا کرے, کیوں کرے؟ اور تھوڑا بہت کر دے گا, اس سے کیا مل جا رہا ہے آپ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاج دیا ہمیں اس آیت میں کہ ہمیں خود کرنا ہوگا اور اپنی نیکی یا اپنی بدی کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے اور اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا. ایک دوسری آیت بھی میں نے پڑھی اسی سے لگتی ہوئی, دوسری جگہ پہ ہے وہ قرآن کے اندر. اللہ نے فرمایا وَلَا تُجْزَوْنَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تمہیں انہی عملوں کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے. یہ انما جو ہے نا, گرامر کے لحاظ سے اگر آپ عربی جانتے تو آپ دیکھتے انما حصر کے لیے آتا ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا اپنی زبان میں کہ آپ ہی کو یہ کام کرنا پڑے گا, مطلب دوسرا کوئی نہیں کر سکتا, آپ ہی کو کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا انما تجزون, تمہیں انہی عملوں کا بدلہ ملے گا جو تم خود کرتے تھے, دوسرے کی نیکیوں کا بدلہ تمہیں نہیں مل سکتا. میں نے ایک حدیث پڑھی, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, بہت مشہور حدیث ہے, بار بار آپ سن چکے ہوں گے. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں دی گئی, فواتح الخیر, جوامع الخیر اور خواتم الخیر. یہ 3 چیزیں مجھے دی گئی. فواتح الخیر, خیر کا مطلب بھلائی, بھلائی کا پورا ایک کوٹا, ایک دروازہ دے دیا گیا ہمیں جو اور کسی کو نہیں ملا. یہ سورہ فاتحہ فواتح الخیر. اس سورہ فاتحہ کے اندر وہ ساری چیزیں جو پورے قرآن کے اندر منتشر ہیں. اور جوامع الخیر, ایسی چیز مجھے دی گئی جو ہر چیز کو اپنے اندر گھیرے ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث یہی, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا نیکی کا, نیکی سمجھ کر, جس پر میرا ٹھپا نہیں لگا ہے, میرا حکم نہیں ہے, میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا یا نہیں کیا, وہ مردود ہے. کیا پیاری بات ہے, ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور اتنی بات کو جامع. آپ کوئی کام کریے نیکی کا, نیکی کی شکل میں. بھئی آج کل جو کام ہو رہا ہے نا وہ نیکی کی طرح ہو رہا ہے. دیکھا ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں, صبح سویرے بچوں کی ایک فوج جاتی ہے قرآن ہاتھ میں دبائے ہوئے, وہ گھر گھر جا کے قرآن پڑھ لیتی. ان کو کھانا ملتا ہے, پیسے ملتے ہیں, نذرانے ملتے ہیں, مدرسے کو چندہ ملتا ہے. پورا ذخیرہ حدیث کھانا لیجئے, یا صحابہ کی تاریخ پڑھ جائیے, یا اللہ کے رسول کا زمانہ دیکھ لیجئے. کبھی کسی نے قرآن خوانی نہیں کی کسی اور کے لیے. قرآن پڑھا ہے تو اپنے لیے. قرآن کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتا ہے. الف لام میم الحمدللہ, اب دیکھیے کتنے حروف ہیں اس میں, ہر حرف کے بدلے 10 نیکی اللہ دیتا ہے, لیکن اجرتن نہیں. اجرت کے طور پہ کوئی پڑھے گا تو اسے نہیں ملے گا, کسی لالچ سے پڑھے گا اسے نہیں ملے گا. جو پڑھے گا اسے ملے گا, اور اخلاص کے ساتھ پڑھے گا, ثواب کی نیت سے اسے ملے گا. تو ہر آدمی خود پڑھے قرآن. آپ اجرت کے طور پر کسی کو بلا لو, رکھ لو, چاہے جو بھی طے کرو یا نہ کرو, یا عرف عام میں اپنے آپ طے ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن خوانی ہے تو چلو,
کھانا وہیں ہوگا، مٹھائی وہیں ہوگی، نذرانہ بھی ہوگا، وہی تو اجرت ہے۔ صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، ورنہ بتیرے صحابہ ایسے تھے جو بیٹھے رہتے تھے، جن کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اصحاب صفہ وہ چاہتے تو قرآن خوانی کر کر کے مہینہ نکال دیتے۔ کس طرح کی دعوتیں کرنا اور اس کو نیکی سمجھنا، اور پھر یہ دماغ میں رکھنا کہ ہمارے بزرگوں کو پہنچے گا۔ اسلام میں ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جوامع الخیر دیا گیا، اب آپ کو کوئی بھی عمل کرنا ہے تو پہلے چیک کر لیجئے کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں، عمل کیا ہے یا نہیں کیا، یا آپ کے سامنے یہ کام ہوا ہے، آپ نے روکا ہے کہ نہیں روکا ہے، خاموش رہے آپ۔ حدیث تین ہی طرح کی ہوتی ہے، قولی، فعلی، تقریری۔ جو آپ نے فرما دیا، کرنے کو کہہ دیا، وہ حدیث ہے، وہ عمل ہے، کریے، وہ سنت ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے۔ یا جو کچھ آپ نے کیا، صحابہ نے دیکھ کے بیان کیا، اللہ کے رسول نے ایسا کیا، یہ حدیث ہے۔ یا اللہ کے رسول کے سامنے اگر کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے رسول دیکھ کے خاموش رہے، نہ روکا نہ ٹوکا، تو سمجھیے اللہ کے رسول اس حکم سے راضی تھے۔ حدیث کی تین ہی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن خوانی، یہ دعوتیں، یہ جو ہو رہا ہے آج جتنا بھی دین کے نام پر، دین کی شکل میں، دینداری کی شکل میں، یہ سب کے سب بدعات ہیں، سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سراسر دھوکہ کہ اس کے بدلے نیکی مل جائے گی آپ کے ماں اور باپ کو۔ جو لوگ آج کروا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بڑے اخلاص کے ساتھ کروا رہے ہیں، وہ کبھی خود کچھ تو نہ کر سکے اپنے والدین کے لیے، وہ دعا بھی نہ کر سکے پوری زندگی اپنے والدین کے لیے، لیکن کرائے پہ بلا بلا کر گھر گھر سب کچھ ہو رہا، اور علماء طبقہ بھی اس میں شامل ہے۔ چھوٹے بچے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے پیچھے علماء بھی ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت کی بات ہے کہ اس پوری کی پوری عوام کو دین سے دور رکھے ہوئے، صرف اپنے شکم پروری کے لیے، یہ صرف اس لیے کہ ہمیں آج اچھا کھانا مل جائے گا، اچھی دعوت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، حدیث اور قرآن میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جوامع الخیر دیا گیا۔ جوامع الخیر کا مطلب ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ اگر دکھا سکتے ہو کہ یہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، تو یقیناً ہم سب کو کرنا چاہیے، ثواب کا کام۔ اور اگر نہیں کیا ہے تو آپ بھی مت کرو۔ یہ بہت بڑی دھوکے بازی ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ عمل کریں اور اس کا بدلہ کسی اور کو ملے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے پڑھی آپ کے سامنے میں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے نیکی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا کھاتا رک جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص جب مر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ دعائیں نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو نیکی کا ذریعہ تو سب بند ہو گیا، تو نیکی آئے گی کہاں سے کھاتے میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الا من ثلاثہ، ہاں تین کام ایسے ہیں کہ اگر اس نے کر رکھا ہے اپنی زندگی میں تو اس کے مرنے کے بعد بھی نیکی آتی رہے گی، اس کے کھاتے میں جمع ہوتی رہے گی۔ اب وہ تین میں سے کوئی ایک کام کر جائیے، آپ تین میں سے کوئی ایک کام کر جائیے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں نیکیوں کا انبار جمع ہوتا رہے گا۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، یا تو اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا، صدقہ نہیں کہا، صدقہ جاریہ کہا۔ صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہوتا ہے جو تادیر لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 روپے کہیں صدقہ کر دیں، 200 2000 کر دیں، 200 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، یہ صدقہ ہے، صدقہ جاریہ نہیں۔ صدقہ جاریہ یہ ہے، ایک دوسری حدیث ہے بیہقی کی مشکات کے اندر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں صدقہ جاریہ کی تفصیل اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسنه علما علمه او ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجه في صحته وحیاته۔
7 چیزوں کو اللہ کے رسول نے صدقہ جاریہ کی لسٹ میں بیان فرمایا. یا تو اپنے پیچھے آپ علم چھوڑ جائیں, کوئی کتاب لکھ کے جائیں جس کتاب سے لوگوں کو فائدہ ہو آپ کے مرنے کے بعد, یا جیسے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, تقریر کر کے میں جا رہا ہوں, میں مر جاتا ہوں, میری تقریر چلتی رہے گی, لوگوں کو اس سے فائدہ ملتا رہے گا, یہ صدقہ جاریہ ہے, مرنے کے بعد بھی سالوں سال تک چلتا رہے گا. اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ جائیے, اور خاص طور سے علم دین اور دوسرے علوم بھی اگر ہے جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں, مخلوق خدا کو فائدہ مل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں جمع کرے گا. او ولدن صالحا ترکہ, نمبر 2, یا نیک اولاد چھوڑ جائیے اپنے پیچھے جو آپ کے لیے دعا کرے, جو آپ کے لیے دعا کرے, ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے. والدین کا درجات بلند ہوتا ہے وہاں, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر کے ان کے والدین کے حق میں ان کے درجات کو بلند کرتا, اگر وہ عذاب میں ہے تو ان کے عذاب ہلکا کر دیتا. ولدن صالحا ترکہ, نیک اولاد صدقہ ہے. ہم نے اور آپ نے کبھی اولاد پہ دھیان دیا ہے کہ اس کو نیک بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے؟ یا تو پیدا ہوتا ہے اور سیدھے وہ انگلش اسکول میں. کبھی آپ نے تربیت کی بچے کی, بتایا کہ بابو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرتے رہنا, اس طرح سے دعا کرنا جیسے میں اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہوں. یا تو ہم لوگ جو بیٹھے ہیں کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے بھی نہیں, ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے, جبکہ کرتے رہنا چاہیے. ان کے بڑے احسانات ہمارے آپ کے اوپر ہیں, انہوں نے پیدا کیا, ماں نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے رکھا, آپ کی پرورش کی, ہماری آپ کی تعلیم دلوائی, دین کا شعور دیا. ماں اور باپ کے بے شمار انعامات و احسانات ہمارے اوپر, ہم ان کو چکا نہیں سکتے, کوئی اولاد چکا نہیں سکتی ہے. اور آپ جو احسان لاد کے جا رہے ہیں آپ کے بچے نہیں چکا سکتے. ہم اور آپ تو دنیا ہی دیتے ہیں اپنے بچے کو, دین نہیں سکھاتے. ولدن صالحا ترکہ, یاد رکھیے آپ نے اولاد کو نیک تو نہیں بنایا, اب وہ اولاد ہو گئی بدماش, اس نے آپ کے لیے تو کوئی دعا نہیں کیا, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس اولاد سے. یا وہ اولاد اپنے آپ نیک ہو گئی, آپ نے نہیں بنایا, آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا نیک بنانے کا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں مل رہا. ہاں دعا کرے گا تو اللہ قبول تو کر ہی سکتا, لیکن آپ نے نہیں بنایا. بنانا تھا اس کو نیک, آپ نے سوچا تک نہیں کہ بچے کو نیک بنانا. ارے بھائی تعلیم دیجئے نا, دنیا بھر کی تعلیم دیجئے, کہیں رکاوٹ نہیں ہے, دین آپ کو روکتا نہیں تعلیم دلانے سے, لیکن اولاد کو نیک بنائیے تاکہ وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو. ہم خوب خرچہ کرتے ہیں اپنی اولاد پر, بڑھیا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور پہناتے اڑھاتے ہیں, لیکن کبھی تربیت نہیں کرتے, کبھی دین نہیں سکھاتے, تربیت نہیں کرتے. یہ کرنا چاہیے. دیکھیے دوسرا یہ ہے, اللہ کے رسول نے صدقہ جاریہ کی لسٹ بیان کی, اس میں نمبر 2 پہ رکھا ولدن صالحا ترکہ, نیک اولاد چھوڑیے. او مصحفا ورثہ, یا کم از کم کوئی صحیفہ قرآن حدیث جس سے عام لوگوں کا فائدہ ہو, وہ اللہ کی راہ میں کسی ایسی جگہ پہ رکھ دے جس کو پڑھ کے لوگوں کو فائدہ ہو. جیسے مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں لوگ. اب یہ تو یہاں کا عام چلن ہے کہ ہر آدمی قرآن خرید کے رکھتا ہے, قرآن ہی خرید کے رکھتا ہے. ارے بھائی کون پڑھے گا اتنا سارا قرآن؟ کسی کے پاس ٹائم ہے کوئی پڑھتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں اردو کی, توحید کے اوپر, نماز کے اوپر, روزے کے اوپر, حج و زکوٰۃ کے اوپر, شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے اوپر, آپ علماء سے مل کے لکھوائیے اور بانٹ دیجیے تاکہ لوگ پڑھیں, کچھ تو معلوم ہو جائے گا ان کو. غسل کا طریقہ کیا ہے ہندی میں چھپوا کر کے بانٹ دیجیے, جو زبان لوگ جانتے ہیں اس میں بانٹیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. نماز کا طور طریقہ کسی کتاب میں چھاپیے, اور بھی طریقے ہیں چھاپ نیکی کمانے کے طریقے. اللہ کے رسول نے فرمایا آگے, او بیتن لابن السبیل بنا ہو, یا کوئی مسافر خانہ بنوا دے. باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, پیسہ ہوتا نہیں جیب میں کہ ہوٹلوں میں رہ لے. کوئی ایسا گھر بنا دیجئے جس میں غریب غربا ہو یا مسافر ہو, آ کے ٹک سکے, رہ سکے. پہلے کے زمانے میں جو بادشاہ لوگ یا بڑے نواب لوگ تھے نا, وہ مسافر خانے بنوا دیا کرتے تھے جگہ جگہ پہ. آج کے زمانے میں آپ سے نہیں ہوتا ہے, ہم لوگ کبھی اس طرف نہیں سوچتے. او نہرن اجرا ہو,
اس زمانے میں ہینڈ پائپ کا تصور نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے، کنواں کھودواتے تھے، نہر جاری کرواتے تھے۔ آج ہم لوگ ہینڈ پائپ لگوا سکتے ہیں، جگہ جگہ چاپا کل لگوا سکتے ہیں، غریب کی بستیوں میں لگوا سکتے ہیں، جس سے عام لوگ پانی پیے اور عام لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او صدقتن، یا کوئی صدقہ جاریہ کرے۔ دیکھیے صدقہ جاریہ کی پوری لسٹ ہے، اور صدقہ جاریہ سے مراد کون سا صدقہ ہے؟ جاریہ۔ اور فرمایا فی صحتہ و حیاتہ، اپنی صحت کے ساتھ اپنی زندگی میں کر کے جائے تو اس کا فائدہ اس کو ملے۔ اور اچھا اگر ہم کرنا چاہیں والدین کے لیے تو کوئی صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ آپ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے، صدقہ نہیں کر سکتے۔ 10 کو کھانا کھلا دیں گے، کوئی صدقہ نہیں ہے، اس سے ثواب نہیں ملے گا ان کو۔ صدقہ جاریہ کریے اگر کرنا ہے تو ان کے لیے۔ آپ اپنے والدین کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہینڈ پائپ لگوائیے، صحیفے چھوڑیے، کچھ ایسا کریے جو ان کو تادیر ثواب ملتا رہے۔ ایک حدیث ہے حضرت بریدہ کی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے اس حدیث کو۔ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنی ماں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین صدقہ جاریہ پانی ہے۔ اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی مدینے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پانی کا انتظام کر دو۔ انہوں نے کنواں کھودوا دیا اپنی ماں کے لیے، اور کہا کہ یہ ام سعد کے لیے کنواں خاص، یعنی ان کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب لوگ پانی پیتے رہیں گے اور یہ نیکی ان کے ماں کے کھاتے میں جمع ہوتی رہے گی۔ ایک بریدہ ہے، ایک صحابی، ان سے ایک روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، خاتون آئی اللہ کے رسول کے پاس، اور اس خاتون نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو ہدیتن تحفتن صدقہ کیا تھا، میں نے اپنی ماں کو ایک بانٹ دی خدمت گزاری کے لیے۔ بادی ہوتی ہے نا اس زمانے میں عورتیں، تو میں نے ایک بادی خرید کر کے اپنے ماں کو خدمت کے لیے صدقہ کر دیا تھا، ماں مر گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اجر ملے گا اس کا، تم نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے بڑھاپے میں ایک بادی کو دے دیا ہے، تو تمہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہ بادی اب لوٹ کر کے تمہاری ہی ملکیت میں واپس آ جائے گی، کیونکہ وارث ہو گئی نا۔ ماں کے مرنے کے بعد ماں کی جائیداد کے وارث بیٹا بیٹی سب ہوں گے، واپس آ گئی۔ اب دیکھیے بتانے والی بات یہ ہے، اس خاتون نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میرے ماں کے ذمے کچھ روزے رہ گئے تھے، مر گئی تھی روزہ چھوڑ کے، رمضان کے مہینے میں روزے قضا ہو گئے اس کی، افا اصوم، کیا میں رکھ سکتی ہوں روزہ اپنی ماں کی طرف سے؟ فرمایا سومی، روزہ رکھ، یہ ضرور کر، مال تو بانٹ کے لے گی اپنے ماں کا وراثت میں حصہ، اس کا فرض کون نبھائے گا؟ ہم لوگ کبھی نہیں سوچتے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا ہو گیا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اتنے روزے ان کے چھوٹ گئے، کوئی اولاد نہیں آتا ہے، لیکن قرآن خوانی کروانے کے لیے سب آگے آتا ہے، کیونکہ تو بہت سستا ہے نا، ایک ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، روانہ کر دینا ہے، 2 روپے بچوں کو دے دینا ہے، وہ اسی میں خوش ہو جائے گا۔ اس خاتون نے پوچھا میں روزے رکھوں کیا؟ کہا کہ ہاں روزہ رکھ، کیونکہ تو نے وراثت مانی ہے، تو مال تو لے گی تو روزہ کون اس کا ادا کرے گا؟ اب اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں حج بھی نہیں کر سکی تھی، افا حجو انہا، کیا میں حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا تحجی، حج کر۔ وہ حج نہیں کر سکی، ذمہ داری تھی اس کی حج کرنے کی، وہ چھوڑ کے چلی گئی، یہ اس کے ذمہ قرض ہے، تو ادا کر، کیونکہ مال تو ہی لگی بانٹ کے۔ تو ہم جو وارثین ہیں اپنے ماں اور باپ کے، جو ان کی جائیداد کو بانٹتے ہیں، کبھی یہ ہم سوچتے ہیں کہ ان کے ذمے جو قرضہ تھا، کسی کا لیا تھا، اس قرضے کو دیا جائے سب سے پہلے، جبکہ شریعت کا حکم ہے جائیداد بٹنے سے پہلے میت کا جو قرضہ ہے، میت کے سر پہ جائیداد سے میت کا قرضہ چکایا جائے گا۔ اگر اس نے کسی کو کچھ وصیت کی ہے تو وصیت دیا جائے گا، پورا کیا جائے گا۔
پھر اس کے دفن کفن کا انتظام ہوگا، اور تب اس کے بعد مال بانٹا جائے گا۔ تو یہاں جس میں دیکھتا ہے آدمی کہ بہت پیسہ لگے گا یا بھیڑ بھاڑ ہے، پریشانی ہونے والی ہے، تو اس کو تو بالکل خاموش ہے، کوئی مولوی نہیں بتاتا اس کو۔ بھئی رمضان کے مہینے میں انتقال ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے احباب کا، ہمارے احباب کا ہوتا ہے، اس کے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کون رکھے گا اس روزے کو؟ وہ وارث کی ذمہ ہے، بیٹا بیٹی کی ذمہ ہے یہ روزہ، جو وارث میں حصہ پانے والے ان کی ذمہ ہے یہ۔ حج چھوڑ کے مر گیا، کون کرے گا حج بدل؟ اس کا وارثی کرے گا یا کروائے گا کسی سے؟ اس کا حج کروائے گا، لیکن یہ موٹا خرچہ ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں لوگ بدعات کی شکل میں، یہ اس کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے، نہ اس سے کچھ ملنا ہے۔ شریعت کا یہ مزاج رہا ہے کہ آپ وہ عمل کریں، اپنی زندگی میں کریں، اور آپ کا کیا ہوا عمل کا ہی فائدہ آپ کو ملنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن عصا فعلیہ، جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا، اور جس نے گناہ کیا، بدی کی، نافرمانی کی اللہ اس کے رسول کی، اس کی ذمہ داری بھی اسی کے سر پہ ہے، اس کا عذاب اور وبال بھی اسی کے سر پہ آئے گا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب ظالم نہیں ہے کہ اس کا گناہ اس کے کھاتے میں یا اس کی نیکی اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ اور یہی بات قرآن کے اندر 3-4 جگہوں پہ کہی گئی ہے، یہی ساری آیت، اسی طرح کی آیت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی نیا کام ہوتے دیکھ لیجئے آپ، تو اس کو تول کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی ہے اس کے اوپر۔ اگر نہیں لگی ہے تو وہ بیکار چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الخیر دیا ہے، اور جوامع الخیر یہی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، اور ہمیں توفیق بخشے کہ اپنے بچے کو تو نیک بنائے، اور اپنی زندگی میں ہو سکے تو صدقہ جاریہ کر کے دنیا سے جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے کھاتے میں نیکی کا سلسلہ قائم کر دے۔ عرب میں آج بھی عام دستور ہے، مرد یا عورت جب مرنے لگتے ہیں تو دوسرے لوگ آتے ہیں جو پرسانی کے لیے، خیریت پوچھنے کے لیے، وہ بار بار ان سے یہ کہتے ہیں، ابھارتے ہیں صدقہ کر لو، صدقہ کر لو مرنے سے پہلے۔ اور ہر آدمی مرنے سے پہلے صدقہ ضرور کرتا ہے، صدقہ جاریہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ 100 200 500 ریال بانٹ دیا، بلکہ وہ صدقہ جاریہ کرتا ہے۔ آپ انڈیا میں ہی چلے جائیے، نیپال میں جا کے دیکھ لیجیے، جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں نا گاؤں گاؤں میں، سب پہ تختی لگی ہوئی ملے گی، اپنی زندگی میں مسجد بنوائی، خواتین نے، مردوں نے، سب کے نام لکھے ہوئے ہوں گے تختی پر، بورڈ پر۔ یہاں پر بھی بکثرت مسجدیں ہیں، ابن تیمیہ کی مسجد بنی ہے، اور بھی دیکھیے گا بہت ساری جگہوں پہ مسجدیں ہیں، عالیشان جو مسجدیں آپ دیکھیں گے وہ سب وہی کے لوگ انفرادی طور پر صدقہ جاریہ کے طور پہ بنواتے ہیں ہندوستان میں آ کر۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ ہم میں سے کچھ لوگ کر سکتے ہیں اس کام کو، انہیں آگے آنا چاہیے۔ اس محلے میں مسافر خانہ نہیں ہے، کوئی آتا ہے آدمی اجنبی بیچارے کے ٹھہرنے کی جگہ، ایک چھوٹی سی جگہ خرید کر کے ایک روم بنا کر کے ٹوائلٹ باتھ روم بنا دیا جائے، بھئی یہ مسافر کے لیے خاص ہو جائے۔ اسی بستی میں کئی غربا کا محلہ ہوگا جہاں پہ پانی کا انتظام نہیں ہوگا، وہ دوسرے کے ہینڈ پائپ سے پانی پی رہے ہیں، یا حکومت کا انتظام ہے اس میں سے لے رہے ہیں، آپ لگوا دیجئے وہاں پہ اپنے مرنے سے پہلے، کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں آتا ہے اس میں۔ صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کیجئے، کیوں بھروسے ہیں اپنی اولاد کے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے گی؟ کوئی کرے گی، کوئی نہیں کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک اور نیک بنائے، دین کا شعور دے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی